بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چھٹا پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 148 سے اختتام سورت تک، اور سورہ مائدہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 82 تک۔ پانچویں پارے کے اختتام میں منافقین کی مذمت اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر جب ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ منافقین کی پردہ دری کیوں کی، اس کے اوپر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے شرور سے دوسروں کو بچانا ضروری تھا۔ آیت نمبر 153 سے لے کر 158 تک یہود کے متعلق ان کے چند ایک جرائم کا ذکر کیا۔ چونکہ یہودی کفر و ضلال میں منافقین کے بھائی تھے، اس لیے منافقین کے جرائم اور مذمت کو ذکر کرنے کے بعد یہود کے جرائم کا ذکر کیا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام سے ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ اللہ کو سامنے دکھاؤ، اور واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی بچھڑے کی پوجا شروع کر دینا، اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور ہفتے والے دن حد سے تجاوز نہ کرو، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ عیسائیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے غلط عقائد کی تردید کی۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ دین میں غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک خدا تین اقنوم سے مرکب ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ آخر میں کلالہ کے متعلق حکم کو بیان کیا۔ کلالہ وہ عورت جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر صرف ایک بہن ہے تو اسے نصف ملے گا، اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2 ثلث ان سب کے درمیان میں تقسیم ہوگا، اور اگر بھائی اور بہنیں دونوں ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ دوسرا حصہ سورۃ المائدہ کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 82 پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ یہ ترتیب کے حساب سے 5ویں اور نزول کے اعتبار سے 112 نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت میں آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک دسترخوان والے قصہ کو بیان کیا ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ ہے۔ یہ صورت حلت اور حرمت کے مسائل میں آخری صورت ہے، اور اس صورت میں متعدد حلال و حرام کے احکام مذکور ہیں اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں: تکمیل دین کا قصہ، حابیل اور قابیل کا قصہ، اور مائدہ کا قصہ۔ ماقبل صورت سے ربط یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے بڑا فتنہ عورت اور دولت ہے۔ عورت کے مسائل کو اور اس فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ نساء ہے، اور دولت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کا تعلق کھانے پینے دسترخوان کے ساتھ ہے، دوسرے کا مال مویشی کے ساتھ۔ سورۃ المائدہ میں کھانے پینے کے مسئلے دولت کے حصے کا ذکر ہے، اور سورۃ الانعام میں
مال مویشی والی دولت کے مسائل مذکور ہیں۔ اس صورت کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ہر جائز عہد اور عقد، چاہے وہ عقد اور وعدہ تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور بندوں کے درمیان ہو، اسے پورا کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کھانے پینے کی بہت سی اشیاء جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، ان کی حرمت کا اعلان کیا۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، ان کے علاوہ باقی پاک چیزوں کو حلال قرار دیا۔ اور آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ تکمیل دین باعتبار اصولوں کے ہے کہ اللہ نے قیامت تک پیش آمدہ مسائل کا حل 4 طریقوں میں رکھ دیا ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں وضو، غسل اور تیمم کے مسائل کو ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: مکمل چہرے کو دھونا، بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر غسل کی حاجت ہے تو خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: پورے بدن پر پانی بہانا، 1 مرتبہ پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ نمبر 2 کلی کرنا۔ نمبر 3 ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا۔ اور آگے تیمم کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں: 1 نیت کرنا، نمبر 2 چہرے کا مسح کرنا، نمبر 3 بازوؤں کو کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا، جس میں قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اسی قصہ کی مناسبت سے زمین پر فساد پھیلانے والوں کی سزاؤں کو ذکر کیا۔ ڈاکوؤں، باغیوں، فسادیوں اور چوروں کی سزا کا بیان کیا۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ ڈاکوؤں، باغیوں اور فسادیوں کو یا تو سولی دی جائے یا قتل کیا جائے یا ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اور چور کی سزا کے متعلق فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کو ان کے لیے ایسی ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے جن کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے۔ اگر چند ہاتھ کٹنے، چند لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانے سے لاکھوں لوگوں کو امن اور سکون میسر آ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ آج دنیا جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم بن چکی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے اسلامی قوانین اور حدود کا نفاذ از حد ضروری ہے۔
7ویں نمبر پر یہود و نصارہ کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ان کی خرابیوں کو بیان کیا کہ یہ سرکشی کے باوجود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ ان سے دوستی لگانے میں ارتداد کا خطرہ ہے، اور یہ لوگ امت مسلمہ کے سخت ترین دشمن ہیں اور اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور آیت نمبر 82 میں جو اس پارے کی آخری آیت ہے، اس میں بتایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں۔ البتہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، البتہ عیسائی مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ اس دور کے عیسائیوں کے متعلق تھا، لیکن آج کے دور میں حقیقی عیسائیت موجود نہیں، اکثریت یا تو یہودیت کے رنگ میں رنگ چکی ہوئی ہے، اور جو باقی ماندہ ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے اور دوسروں تک ان احکامات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔